جب میں نے بخاری شریف پڑھی مجھے ایک حدیث ملی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر بطن حاجرہ سے سب سے پہلے ایک فرزند پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک فرزند پیدا ہوا، ایک بیٹا، ایک ولد۔ اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے خاندانوں میں، جس کو مدتوں تک، یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں 80 سال کی عمر تک رہ چکی تھی، مگر ایک بچہ نہیں پیدا ہوا۔ اور حضرت ہاجرہ جب آپ سے منسلک ہوئیں تو ایک فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جلوہ بار ہوئے۔ کتنی قیمت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی، کتنی ان کے ساتھ چاہت ہوگی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے 2 یا 4 دن کے اس فرزند کو اور ہاجرہ کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ ملک شام کے فلسطین سے سفر کرتے کرتے آپ اس وادی میں پہنچے جس کو قرآن حکیم نے وادی غیر ذی زرع فرمایا، یعنی وہ وادی جہاں پر کھیتیاں تیار نہیں ہوتی، سبزے نہیں اگائے جاتے۔ اس وادی میں پہنچے، کہیں کہیں ببول کا کٹیلے دار درخت تو نظر آ جاتا ہے، مگر اور کسی قسم کے پودے کا نظر آنا مشکل۔ اس وادی میں پہنچے جس کا نام اللہ نے مکہ رکھا ہے۔ کوئی آبادی نہیں، دور دور تک نہ انسانوں کا نشان، نہ کسی مکان کا پتہ، نہ کسی پانی کا کنواں، نہ کوئی نہر، نہ کوئی ندی، نہ کوئی گڈھا کہ جس میں پانی ہو۔ سب بالکل خالی، چٹیل پہاڑیوں سے، وہ بھی سوکھی پہاڑیوں سے سرشار، جہاں پر کوئی پودا بھی نظر نہیں آتا، ایسی پہاڑی۔ ان پہاڑیوں کے بیچ میں یہ مکہ آباد تھا۔ صرف آباد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر، بلکہ یہ کہو کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی نہ معلوم کتنے پہلے اللہ نے جو گھر بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر انسانوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر اللہ نے جو بنایا وہ مکے میں بنایا۔
فرشتوں کی فوج بھیجی اور وہ گھر تیار ہوا۔ اس وقت روئے زمین پر ایک انسان کا پتہ نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ آدم علیہ السلام ہی نہیں پیدا ہوئے تھے تو آدمی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اب وہ اسی گھر کی طرف سیدنا ابراہیم نے رخ کیا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ایک ببول کا درخت تھا، کچھ فاصلے پر، تھوڑا سا فاصلہ، جیسے یہ اس اور اس مکان کے درمیان کا فاصلہ یا اس سے ایک آدھ گز زیادہ کا فاصلہ۔ اسی ببول کے درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور ایک چھوٹی سی مشک میں پانی تھا، اس کو وہاں رکھ دیا۔ ایک پوٹلی میں تھوڑی سی کھجور تھی، وہ بھی وہاں رکھ دی اور الٹے قدم واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ ارے یہاں تو انسانیت کا کہیں پتہ ہی نہیں، ایک انسان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سائبان نہیں، کوئی گھنا سا درخت بھی نہیں، ایک ببول کے درخت کے نیچے لٹا دیا بچے کو اور یہ واپس جانے لگے۔ یہ بھی پیچھے پیچھے چل دی، عرض کرتی ہیں اے ابراہیم، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو؟ یہاں کوئی بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیتے، مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ پھر چند قدم آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے ابراہیم، ہمیں اکیلا چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر کہتی ہیں یا ابراہیم، یہ کس کے یہاں پر ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تو اب انہوں نے سوال بدل دیا، کہتی ہیں یا ابراہیم بِهَذَا أَمَرَ رَبُّكَ، اے ابراہیم، کیا آپ کے پروردگار نے اسی چیز کا حکم دیا ہے؟ تو اب مڑ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، ہاں، میں اللہ ہی کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ان کے پیچھے پیچھے جو حضرت ہاجرہ کا قدم بڑھتا جا رہا تھا، ایک دم زمین میں گڑ گیا جیسے۔ کہتی ہیں فلا ابالی اذن لن یضیعنا ربنا، اے ابراہیم، جب اسی کا حکم ہے تو اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی رب کریم کا جب یہ حکم ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا رب ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ یعنی پانی نہ صحیح تو وہی پانی دے گا، کھانے کا سامان تھوڑا تھا، چلو کچھ پرواہ نہیں، رب اسی نے تو ربوبیت، وہ رب اپنی ربوبیت ہی کی بنا پر تو ہے، وہ ہمیں برباد نہ کرے گا، وہ پرورش کرے گا۔ بس پلٹ پڑی۔